اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुबारकुल आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार बाबरकत ख़ानदान वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی۔ ناظرین کرام، آج کتاب کربلا بلکہ کتاب صبر و رضا کہ ایک روشن باب، ناظرین کرام یہ ایسا قمر بنی ہاشم جن کو دیکھنا بھی عبادت، جن کا ذکر بھی عبادت، ان سے محبت تقاضا ایمان اور ان کا ادب قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حسن اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر جمالیاتی ثروتیں جو تھیں وہ اپنی تبانیوں کے ساتھ، اپنی رعنائیوں کے ساتھ اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس شخصیت میں پوری طرح جلوہ گر تھی۔ یہ شخصیت کون تھی؟ دنیا میں اگر ہم تاریخ عالم کو پڑھیں اور تاریخ انبیاء کو خصوصی پڑھیں تو حسن یوسف کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ یقیناً اللہ کریم نے جناب یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا، مگر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کریم نے حسن کے کل کلزم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح جمع کر دیے تھے کہ حسن یوسف اس کلزم حسن کا ایک قطرہ نظر آتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن کائنات ہی نہیں، کائنات حسن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کو بھی پھر وہی حسن جو تھے اس کے جلوے اور وہی نور عطا ہوا تھا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قمر کا نام قمر بنی ہاشم تھا۔ وہ جب مدینہ کی گلیوں میں حضرت علی اکبر اور جناب حضرت عباس علمدار کے ساتھ نکلتے تھے گھوڑوں پہ سوار ہو کر، تو اہل مدینہ کی عورتیں اور بچے اپنی چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے یوں لگتا ہے کہ شمس و قمر جو ہیں اتر کے مدینہ کی گلیوں میں آ گئے ہیں۔ اور اللہ کریم نے ان کو حسن سیرت بھی عطا کی تھی، حسن صورت بھی عطا کی تھی، اور سب سے بڑھ کے حسن صوت بھی عطا کی تھی۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے بہادر شاہ ظفر کے ایک بیٹے کا، کہ اس نے کہا، ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو۔ تو یہ حسن صوت بھی تھا، حسن سیرت بھی تھا، اور حسن صورت بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عطا کیا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر وفا ایسی کہ جس کو کہیں کہ وفا کے لفظ کو بھی جس شخصیت پہ ناز تھا، ان کا نام امام قاسم بن امام حسن علیہ السلام تھا۔ انہوں نے کس طرح کی قربانی دی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اور کیوں نہ ہوتی ان کی تربیت دنیا کے عظیم جرنیل عباس علمدار نے کی تھی۔ حضرت علی اکبر اور جناب قاسم دونوں کی تربیت جو تھی وہ باہر حرب و ضرب کے طریقے تو انہوں نے عباس علمدار سے اور اپنے چچا جان امام حسین علیہ السلام سے بھی سیکھے تھے، لیکن جو گھر کی تربیت تھی اس میں ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اور ان کی والدہ ام فروہ نے جس طرح ان کی تربیت کی، وہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ان سے محبت امام حسین علیہ السلام کا یہ عالم تھا۔ ہمیں وہی منظر نظر آتا ہے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے اور ابھی چھوٹی عمر میں تھے،
تو جناب سیدنا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ اطہر پہ لٹایا کرتے تھے۔ پھر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہو گیا کہ وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے سینے پہ لٹاتے تھے، اور پھر ان کے بعد ان دونوں شہزادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ اطہر پہ لٹاتے، ان کے بوسے لیتے، ان کو سونگتے تھے، اور یہی منظر ہم دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ جناب قاسم کو اپنے سینے پر لٹاتے تھے اور کہتے تھے تمہیں دیکھ کے میرے سینے میں ٹھنڈک، میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور جب بھی کبھی کسی جگہ تشریف لے جاتے تھے تو جہاں علی اکبر کو ساتھ لے کے جاتے تھے، جہاں پہ جناب عباس کو ساتھ لے کے جاتے تھے، تیسرے ہر جگہ جناب قاسم علیہ السلام جو تھے ان کو سیدنا امام حسین علیہ السلام لے کے جاتے تھے۔ یہ بہادر کیسے تھے کہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان یزیدی فوج میں ازرق، جس پہ ساری یزیدی فوج کو ناز تھا، یزید کو ناز تھا، ابن زیاد کو ناز تھا، شمر کو ناز تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ازرق جب میدان میں آئے تو وہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن جب خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر کی باری آئی تو تاریخوں میں لکھا ہے یوں پتہ چلتا تھا ازرق کے پہلے 4 بیٹے جہنم رسید ہوئے، پھر ازرق خود میدان میں بڑا چنگھاڑتا ہوا آیا اور لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یوں ہی لگا کہ شیر کے سامنے جیسے لومڑی ہوتی ہے ازرق کو اس طرح جہنم رسید۔ ایک وار کیا ہے اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کمر کی طرف وار کیا ہے، کمر بنی ہاشم نے اللہ کے فضل سے، اور اوپر والا حصہ الگ ہو گیا اور نیچے والا حصہ الگ ہو گیا ایک دم۔ اور پھر کمال یہ تھا کہ اس نے ان کے گھوڑے کو شدید زخمی کر دیا، آپ نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا، اور جب اس کا گھوڑا اس سے چھینا ہے ازرق سے تو وہ حیران ہو گیا، اور اس نے کہا تمہارے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو تقریباً 10,000 درہم کے بدلے میں نے خریدی، اس میں بڑے ہیرو جواہرات لگے ہوئے تھے، یہ تم نے میرے بیٹے سے تلوار چھین لی ہے؟ تو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کیا بتانا تھا، پھر تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ وہ پہلوان ازرق جو تھے وہ چونٹی اور لومڑی کی طرح اس شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس عظیم صبر و رضا کے پیکر کا، اس شجاعت، دلیری، بہادری، عظمت، عظیمت، جتنے لفظ کہہ دیں وہ سارے اس پہ ناز کرتے ہیں۔ وہ کس انداز سے گیا، امام حسن کا اوپر کلاه مبارک سر پہ رکھا ہوا تھا، اب سیدنا اپنے والد کی تلوار ہاتھ میں تھی، اور کس نے پھر لباس پہنایا تھا، وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ان کو بنایا سنوارا، اور دعائیں کس نے دی، سیدہ زینب نے، اور پھر ان کو جس طرح رخصت کیا، اور ان کے ساتھ ان کے 5 بھائی جو تھے امام حسن علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے وہ وہیں انہوں نے بھی اپنی جان قربان کی ہے۔ ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، احمد بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ اصغر بن حسن۔ اور اس میں ناظرین کرام میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام سے اہل بیت اطہار کا پیار اور صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار سے پیار، ان ناموں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن انہوں نے اپنے بیٹوں کے امام حسن علیہ السلام نے نام رکھے ہوئے تھے، تو اس سے ان کی قربت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج سیدنا قاسم اور ان کے شہزاد سیدنا قاسم اور دیگر شہزادگان امام حسن علیہ السلام جو ہیں ان کا تذکرہ پاک کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ آج کی میری اس علمی بزم میں شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر غلام محی الدین، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، آپ میرے سارے مہمانوں سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید اظہر ہیں، اور آخر میں آپ کو منقبت بارگاہ سیدنا قاسم میں الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی سے سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر غلام محی الدین صاحب۔ جی پروفیسر صاحب، کچھ اشارے میں نے دیے، سیدنا قاسم، حسن، جمال، کمال، شجاعت، بہادری، دلیری، وفا، ایثار، کیا کیا کہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غائی صاحب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، اس سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ آب تطہیر سے جس میں پودے ہائے ہائے ہائے، آب تطہیر سے جس میں پودے لگے، واہ واہ، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ قبلہ غائی صاحب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اتنی عظیم ہستی، اور ان کے برادران جن کا تعلق اور نسبت آپ دیکھیے، جد الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، ایک ادھر سے نسبت ہے، اور دوسری نسبت حضرت مولا علی شیر خدا باب العلم
آپ کی ذات سے ہے، آپ دادا جان ہیں، اور ان کی دادی جان ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے والد گرامی ہیں سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن علیہ السلام، اور ان کی پھپھی جان ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور چاچا جان ہے حضرت امام حسین پاک۔ اب دیکھیں جس طرف سے بھی دیکھیے حسن ہی حسن اور کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ آپ حضرت جناب سیدنا قاسم آپ کی نجیب الطرفین اور نجیب الاطراف، بے شک آپ نے بالکل جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں، جتنی سمتیں ہو سکتی ہیں، ہر اعتبار سے کمال ہی کمال ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت جناب سیدنا قاسم آپ کی سیرت کے چند جو پہلو نمایاں ہیں، ویسے تو ہر پہلو ہی بہت کمال والا ہے، مگر ان میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جی، ایک تو تلاوت، واہ اور دوسرا سخاوت، واہ اور تیسرا شجاعت، واہ، اور چوتھا پہلو ذہانت۔ سبحان یہ اللہ۔ 4 پہلو وہ ہیں۔ تلاوت کے اعتبار سے دیکھیے اہل مدینہ اکٹھے ہو کے مسجد نبوی شریف میں حضرت جناب سیدنا قاسم سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور ان کے استاد کون ہیں؟ کوئی بڑا استاد ہو تو اس پہ مان ہوتا ہے کہ میں نے قرآن فلاں سے پڑھا ہے، تو آپ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا بچپن میں، اور حفظ کیا تھا حضرت امام حسین پاک سے سر نیزے پہ جنہوں نے قرآن سنایا۔ اب ان کے شاگرد بھی کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اور ایک ہی تاریخ عالم میں قاری قرآن ہے جس نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، بے شک، دوسری مجھے نہیں کوئی یاد۔ اسی طرح آپ نے درست فرمایا، بالکل سچ فرمایا۔ اور سخاوت کے اعتبار سے دیکھیے حضرت امام حسین پاک، یہ تو گھرانہ ہی سخیوں کا ہے۔ آپ جب نکلتے تھے شام کو اپنی اونٹنی پہ روٹیاں لاد کے سالن اور غربا فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ حضرت عباس ہوتے تھے، دائیں طرف حضرت علی اکبر ہوتے تھے، اور بائیں طرف حضرت سیدنا قاسم ہوتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، نبی کے پیارے، علی کے تارے، حسن کا گوہر جناب قاسم، جمیل و اجمل کریم و اکرم، حسین و اطہر جناب قاسم۔ جی سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ حضرت قاسم ابن حسن، جب بھی حضرت امام حسن کا نام آتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کا نام آتا ہے تو محبت کے رشتوں کی خوشبو جو ہے وہ مہک جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران یوسف بھی تو تھے نا، لیکن ادھر کیسا محبت کا رشتہ ہے اور کیسی محبت کی نشانیاں ہیں جو ایک دوسرے میں پائی جاتی ہیں، اور باہمی احترام۔ حضرت قاسم ابن حسن سپرد کیے جاتے ہیں حضرت امام حسین کے، اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں بھائی جان میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ تو تربیت بھی پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور اپنی اولاد سے زیادہ توجہ دی ہے، شفقت دی ہے۔ میدان کربلا میں قبلہ کسی نوجوان کو بھیجتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر اتنا گریہ، رقت اور مدہوشی کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، بے ہوش ہو گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب حضرت امام قاسم کو بھیجا ہے اس وقت آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا گہرا تھا، یہ محبت کا جذبہ کتنا گہرا تھا۔ اور دوسری طرف سے دیکھیں حضرت قاسم بار بار آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے اجازت دی جائے، میرے آقا مجھے اجازت دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دانستہ روکتے ہیں، اس لیے کہ جب ان کو دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ میرا بھائی حسن میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس وجہ سے روکتے رہے۔ تیسری طرف دیکھیں تو جناب کی حضرت قاسم کی والدہ ہیں ام فروہ، وہ بھی ہیلے بہانے سے بھیجتی ہیں۔ ویسے اس ماں کا حوصلہ دیکھیں، اللہ ہوئے ہوئے ہوئے، جوانی میں جو بیوہ ہو گئی، جن کے شوہر جو تھے وہ شہید ہو گئے، وہ صبر اور وہ استقامت، اور اس کے بعد پھر جوان بیٹوں کو، ان کو پتہ تھا کہ میں یہ بہاریں نہیں دیکھ سکیں گی، اپنے بچوں کی جوانی کی بہاریں نہیں میں دیکھ سکتی، اس کے باوجود اللہ۔ میں حیران ہو رہا تھا جب یہ پڑھ رہا تھا، یعنی کربلا کا آپ جب بھی چیپٹر کھولتے ہیں نا تو آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ، دل کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور بندہ اپنے اوپر ضبط نہیں کر سکتا۔ حضرت ام فروہ ماں اپنے جوان بیٹے کو بھیج رہی ہیں، بیٹا جاؤ، آپ کے چچا کے اوپر جو ہے وہ مشکل وقت ہے، دیور کے اوپر، بالکل ایسے دیور کے اوپر قربان کرنا، اس میں کیسی دنیا میں ایسا کوئی ہوگا؟ نہیں ہے، کوئی ایسی بھابھی ہوگی جو دیور پہ اپنے نوجوان سارے قربان کر دے، شہزادے اور لاڈ۔ پھر یہ وہ خاتون ہے، مقدس خاتون ہے حضرت ام فروہ،
یعنی اتنا گہرا اثر لیا انہوں نے واقعہ کربلا کا، حادثہ کربلا کا، ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھی، پھر ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ دیکھیں یہ کیسا خاندان ہے، جو بھی اس خاندان میں شامل ہوا ہے، اس گھرانے میں آ گیا ہے، ان کی کیفیات ہی بدل گئی ہیں۔ لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں، یہ اپنے شہزادے دلہے کی طرح تیار کر کے خود بھیجنا اور شہادت کے لیے بھیجنا۔ اور جب وہ لاشا اٹھا کر حضرت امام حسین لائے، اتنی محبت تو شاید کائنات میں کسی کو ملی ہو کہ اپنے سینے سے لگا کر لا رہے ہیں۔ باقی لاشیں آئے ہیں ہاتھوں پر اٹھا کر لائے ہیں، حضرت قاسم کا لاشا آیا ہے تو سینے سے لگا کر، اور آپ کے قدم جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور یہ گھر لے کر آتے ہیں۔ اور ان خواتین کا حوصلہ دیکھے کہ اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جہاں صبر کی انتہا ہو جاتی ہے، اور جہاں صبر بھی کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا، وہ صبر خاندان حسین نے اور قافلہ حسینی نے کر کے دکھایا ہے۔ ڈاکٹر نوید صاحب، جو قرآن حکیم کے قاری تھے، ویسے تو سارے ہی صحابہ کرام سبحان اللہ قاری قرآن تھے، لیکن ابی بن کعب جو تھے یہ صف اول کے قرآن میں تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کا قرآن سن کے ہی سارے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے تھے، ان کی آواز۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر اور جناب قاسم، جناب قاسم علی اکبر سے بھی زیادہ خوش الحان تھے۔ تو وہی جو میں نے کہا کہ حسن سیرت بھی، حسن صورت بھی، حسن صوت بھی، یہ تین چیزیں، وہ بڑا مشہور شعر ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کہا تھا، باغ و بہار ماں ندیم یعنی کہ جنت النعیم، روئے خوش ہو گلوئے خوش ہو بوئے خوش۔ بالکل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوہر خاص تھے اور نہایت خوبصورت تھے، چاند شرماتا تھا آپ کے حسن کے سامنے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، حق اور باطل کی آویزش جاری ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کائنات رنگ و بو میں خلافت الہیہ کا تاج پہن کر تشریف لائے تو ان کے مقابلے میں ابلیس آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے مقابلے میں نمرود آ گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے مقابلے میں فرعون آ گیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے مقابلے میں ابو جہل آ گیا، اور امام علی مقام تشریف لائے تو ان کے مقابلے میں یزید آ گیا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ امروز ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز معروف لہجہ ہے، ہم چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ آویزش جاری اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جی ہاں، قیامت تک جاری رہے گی۔ دنیا کی ہر قوم نے اپنے مشاہیر کی تعظیم کے نمونے پیش کیے ہیں۔ ہومر جو یونان کا شاعر تھا، اس نے ایلیڈ اور اوڈیسی لکھی اور یونان کے دیوتاؤں کو زندہ رکھا۔ مصری تہذیب میں لوگوں نے بڑے بڑے احرام بنا کر اپنے بادشاہوں کی یادگاریں قائم کی اور بادشاہوں کی لاشیں حنوط کر کے محفوظ کر لیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت بڑی جنگ ہوئی مہابھارت، تو اس کے واقعات کو مذہب کا حصہ بنا دیا گیا، اور والمیک نے نسلی برتری کے واقعات کو، ایونٹس کو مذہبی رنگ دے دیا، قومی تہوار بنا دیا۔ اسی طرح اسلام کے دامن میں بھی کچھ یادیں ہیں، کچھ یادگاریں ہیں، کچھ واقعات ہیں جن کو زندہ رکھنا مقصود ہے۔ اور تمام قوموں نے یہ یادگاریں جو زندہ رکھیں، ان کا مقصد کرداروں کو زندہ رکھنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کی جائے اور کردار سازی ہو، آنے والی کردار سازی ہو۔ اگر کرداروں کو زندہ رکھنا مقصود ہوتا تو فرضی کردار گھڑ لیے جاتے، لیکن حقیقی کرداروں کو زندہ رکھا گیا۔ ان کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ نیکی سے محبت کی جائے اور برائی سے نفرت کی جائے۔ ڈاکٹر، وہ آپ کو یاد ہے نا، گاندھی نے یہی تو کہا تھا جی ہاں، کہ رامائن کرشنا کی میں مثال نہیں دیتا، میں ابو بکر عمر کی مثال دیتا ہوں۔ جی ہاں، وہ جو تھی وہ تصوراتی شخصیات تھی، جی ہاں، وہ افسانوی کردار تھے، اور یہ حقیقی کردار ہے۔ حقیقی کرداروں سے کردار سازی ہوتی ہے۔ کیسا ہی سخت دل آدمی کیوں نہ ہو، جب ہمارے کرداروں کا مطالعہ کرے گا تو لازمی طور پر ان کے سامنے خراج عقیدت پیش کرے گا۔ تو اب سیدنا قاسم پہ آتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سنور کر نکلے میدان کارزار میں، اور حضرت ام فروا جو آپ کی والدہ تھیں، انہوں نے اجازت طلب کی بار بار
امام علی مقام سے کہ میرے بچے کو فدیہ کے لیے تیار کیا جائے، اور وہ فدیہ جو جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور جناب ابراہیم ان کو پیش کر رہے تھے، اس کے تتبع میں، اس سنت کی پیروی میں اپنے بیٹے کو دین الہی پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ تو بن سنور کر نکلے اور میدان کارزار میں جب نمودار ہوئے تو کہتے ہیں کہ یزیدی فوج لرزاں اور ترساں ہو گئی۔ واہ، تو حضرت علی کے پوتے تھے، امام حسن کے لخت جگر تھے، تعارف بھی کرایا اپنا، اور ان کے کیا کتے کہا پانی ہو گئے۔ میدان میں جا کے، ہاں جو نہیں جانتا وہ جان لے، جی ہاں، میں قاسم بن حسن ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حسن جو تھے ان کے والد گرامی علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، بے شک، ان کے والد جو تھے بے وہ شک، سیدنا ابو طالب تھے۔ جی، میری والدہ کا نام یہ ہے، میری دادی کا نام، میری نانی کا نام، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اپنا تعارف جس طرح انہوں نے کرایا۔ اچھا کالر میں لے لوں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب؟ جی محمد ظفر بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی ارشاد سوال۔ جی سوال یہ میرا ہے، پہلے دعا خوش رہیں، آباد رہیں، بھولو نہ یاد رہیں۔ بات یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کی تھی؟ ذرا اونچا آپ کا سوال۔ امام حسن کی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کتنی تھی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں جی۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں گے؟ امام حسن کے تو 6 کے 6 بیٹے ہی شہید ہو گئے وہاں پہ، جی جی ایسے ہی ہے۔ اور جو ان کی بیٹی فاطمہ تھی جی امام حسن کی، ان کی شادی امام زین العابدین سے ہوئی ہے۔ زین العابدین، امام زین العابدین سے ہوئی۔ کل 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں امام حسن کی۔ امام حسن کے 12 بیٹے اور 5 بیٹے، جی، اور امام حسین کی؟ جی جی، ان کے 3 بیٹے معروف، مطلب حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور حضرت عمر کا نام آتا ہے۔ نہیں تو یہ امام حسین کے، امام حسین کے بیٹے جی علی امام زین اصغر، العابدین، امام زین جی جی، العابدین، 4 بن جی گئے۔ جی چار ہو جی جی، اچھا جی، اور بیٹیوں میں؟ مزید بھی بیان کیے ہیں بعد مورخین نے۔ اچھا اور بھی، اچھا، جی جی اور سغرا؟ جی 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 فاطمہ نام تھا نا، اصل صغرا لقب تھا۔ جی جی جی، سکینہ اور اس طرح۔ سکینہ، جی ٹھیک ہے، ٹھیک جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ مکمل کریں۔ جناب علی انہوں نے جب یزیدی لشکر کے سپہ سالار نے ان کی آمد دیکھی اور ان کا طلوع دیکھا تو اس نے ایک بہت نامی گرامی پہلوان اور سپہ سالار ازرق کو منتخب کیا کہ اس کو مقابلے کے لیے بھیجا جائے۔ جی مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، اور یہ ذکر پاک ہے اہل بیت اطہار کا، اور یہ ذکر جہاں پہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ذکر کرنے والے، ذکر سننے والے سب رحمتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ شریک رحمت بزم رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاتنا علي وسيدتنا ویلکم بیک ناظرین کرام۔ کسی نے کہا تھا کہ جن میں ظاہر تھے کمالات علی المرتضیٰ، شیر کربل ناز سے شبیر قاسم بن حسن، اور حسن کے حسن سے حاصل ہوئی قاسم کو راہ نہ آئی، حسن کے حسن سے حاصل ہوئی قاسم کو راہ نہ آئی، حسب میں آپ تھے بہتر، نسب میں آپ تھے برتر۔ میں ایک کالر لے لوں پھر اپنے اس کالر کی طرف جاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام قاری صاحب، جناب بہت عرصے بعد آپ کا فون لگا ہے. اچھا آئندہ جلدی لگے گا، میں کہہ دیتا ہوں. انشاءاللہ. اچھا ام فروہ کا معلوم کر رہا تھا کہ ان کا خاندانی نسب اور جن کی والدہ حضرت قاسم اور اکبر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ابھی ویسے کچھ پروفیسر صاحب نے بتا دیا تھا، آپ نے غور سے نہیں سنا، دوبارہ دہرا دیتے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. کون صاحب؟ آپ ٹی وی بند کریں، آواز نہیں صحیح آ رہی ہے آپ کی، فوری ٹی وی بند کریں. جی السلام علیکم. جی بیٹا بتاؤ سعدیہ. جی میں بتا رہی ہوں کہ ملتان کینٹ سے میں بات کر رہی ہوں. ہاں ہاں کہ میرا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کرتے ہیں. میں نے کل اپنے گھر قرآن خوانی کروائی ہے پانچتن پاک کے نام کی. ٹھیک ہے. لیکن قبلہ غازی صاحب اس کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسے اتنے تنگ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ بہت برا حال ہوتا ہے. تو اس کا کوئی حل بتائیں. ٹھیک ہے یہ بتا دیتے ہیں، پروفیسر صاحب اس کا جواب دے دیں گے. پروفیسر صاحب دونوں سوالوں کا آپ ہی جواب دے دیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ام فروہ جو تھی یہ جی کس حضرت خاندان سے ام تھی؟ فروہ یہ یمنی خاندان ہے، امر القیس ان کے والد گرامی کا نام ہے. ان کی یہ بیٹی ہیں اور ام رباب ان کی اور وہ بہن. بڑے سردار تھے اپنے بہت بڑے خاندان. سردار ٹھیک. آدمی تھے. ٹھیک ہے جی. اور آگے سوال آ گیا جی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کل بھی جو ہے اہل بیت اطہار کے لیے شہداء جی کربلا ان کی محبت ختم یہی شریف کروایا، سرمایہ ہے. لیکن شیطان کے حملے جی ذہن ہوتے ہیں، مختلف قسم کے قبلہ غازی صاحب خیالات جس آتے ہیں. پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان چمک رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے تو جہاں وہ دولت ہوتی ہے ڈاکو وہیں آتے ہیں. وہی آتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو یہ معمولات جاری رکھیں اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اول من يدخل الجنت انا وفاطمہ والحسن والحسین وانت، سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ ہم 5 جائیں گے اکٹھے. تو حضرت مولا علی پاک آپ نے اپنے ان چاہنے والوں کے لیے جو جملہ عرض کی حضور فمحبونا، حضور وہ ہمارے چاہنے والے کدھر جائیں گے، اسے لجپالی کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا من ورائکم، وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے ساتھ ہی جنت میں واہ جائیں واہ گے. واہ واہ تو واہ اسی لیے ماشاءاللہ. ہم یہ تو بڑی خوشخبری ہے ناظرین کے لیے. جی جی. اچھا جی ایک تعویذ کا ذکر آتا ہے، یعنی آپ کی وفا سیدنا قاسم کی اور امام علی مقام کا تردد کہ تمہیں دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، میرے بھائی جان کی نشانی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. جاء وہ کیا ہے القاسم تعویذ؟ الی الحسین ابن علی آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ آتنی الاجازہ لیان اقاتل اعداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں حضور کے دشمنوں سے لڑوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کو اپنا دشمن نہیں حضور کا دشمن سمجھ کے لڑ رہے تھے. یہ بھی بات واہ 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 واہ، کیا پوائنٹ آپ نے بتایا. جی. اور آپ نے اجازت نہیں دی، ولم یؤتہ الاجازہ، آپ نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ انت ابن اخی، آپ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، میرے بھتیجے ہیں. لا اتسلی بک، مجھے آپ سے سکون ملتا ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. فجلس باکیا مغموما مہموما، وہاں پہ بیٹھ کے وہ رونے لگے. اور پھر یہ بھی آیا ہے کہ ووضع رأسہ علی رجلی، آپ نے اپنا سر حضرت امام پاک کے قدموں میں ڈال دیا. اب یہ کمال دیکھیں کہ جان دینے کے لیے اپنا سر قدموں میں ڈال رہے ہیں کہ ہمیں یہ موقع دیجئے. وہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا. تو جس وقت آپ نے اجازت نہیں دی تو بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے. تو حضرت سیدہ زینب آپ نے فرمایا کہ تمہارے ابا جان نے ایک تمہارے نام تعویذ باندھا تھا تمہارے دائیں بازو پہ، اس کو تو دیکھو. اچھا. تو آپ نے وہ کھول کے دیکھا، وہ تعویذ حضرت جناب امام حسن پاک آپ نے لکھا ہوا تھا یا ولدی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، عندما ذهبت الى کربلا ووجدت عمک الحسین فی کربلا واحاطت به الاعداء، جب تم دیکھو کہ تیرے چاچا جان پہ مشکل وقت آیا ہے اور دشمنوں نے ان کو گھیر لیا ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فلا تبخل علیہ بروحک، پھر اپنی جان کا بخل نہیں کرنا، اپنے چاچا جان پہ اپنی جان قربان کر دینا. پھر یہ قربانی تھی. پھر جب یہ خط دکھایا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی خبر تھی. بالکل خبر تھی. اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا. یہ وہی جو آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ منتخب افراد ہیں، ان کو اللہ پاک نے پہلے سے اس کارزار حق کے لیے منتخب کیا ہے. وہ بچپن میں دودھ نہیں پیتے تھے، بالکل ان دنوں میں 10 دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے. تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام فروہ حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں گئی کہ یہ بچہ دودھ نہیں پیتا. تو آپ نے فرمایا 11 محرم کو پی لے گا.
آپ پریشان نہ ہو اس سے بھی. تو یہ جب آپ نے لکھا تو پھر آپ نے اجازت دی, پھر فرمایا کہ اس خیمے میں ایک صندوق رکھا ہوا ہے, اس میں میں نے اپنے بھائی حضرت امام حسن پاک آپ کی دستار مبارک وہ رکھی ہوئی ہے, وہ نکال کے لائی جائے. وہ دستار مبارک لائی گئی, وہ قبا لائی گئی, وہ آپ نے پہنائی. پھر وہ تلوار ید اللہ ان والا وہ آپ نے عطا فرمائی سیف, اور پھر آپ نے اجازت دی. اور وہ کیسا منظر ہے. اوہ ہو, امام علی مقام ان کو بنا سنوار رہے ہیں, سیدہ زینب پاس کھڑی ہے, وہ چیزیں پکڑا رہی ہیں, کیا منظر ہوگا جی. قبلہ جب وہ اجازت لے رہے تھے تو آپ نے فرمایا تمشی برجلک الی الموت. بالکل سبحان. قاسم کیا میرے سامنے آپ اپنے قدموں میں چل کے موت کی طرف جائیں گے؟ اس وقت جو حضرت قاسم نے جواب دیا وہ بڑا خوبصورت جواب ہے. آپ نے عرض کی روحی لے روحک الفدا, میرے چچا جان میری روح آپ پر قربان ہو, آپ کی روح پر. نفسی لنفسک الوقا, اور میری جان آپ کی جان کے سامنے ڈھال بنے گی, میں حملے روکوں گا. یعنی ایسا محبت. اور ایک رات پہلے پوچھا تھا, اور مجھے موت جو ہے وہ شربت سے زیادہ شہد سے زیادہ احلا من العسل. کیونکہ جو آپ نے اعلان فرمایا تھا تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ بڑوں کے لیے اعلان ہے. تو اس لیے جب آپ نے اظہار کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا بیٹا آپ کو موت کیسی لگتی ہے؟ تو وہاں پھر آپ نے جواب دیا, اور خوشی اتنی تھی کہ موت شہد سے زیادہ عزیز ہے. آپ اندازہ لگا کیسا گھرانہ ہے یہ. وہ گھرانہ ہے جہاں اگر وفا کو اگر جسم تصور کیا جائے تو وفا بھی اپنی سانسیں خاندان اہل بیت سے لیتی ہے. اگر وفا کا کوئی مادی وجود ہوتا اس کا نام قاسم بن حسن ہوتا. بالکل ایسے جی. خواب ان کی والدہ کا جو ہے اس کا بڑا ذکر کتابوں میں ہے. بالکل ایسے ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا تھا جب حضرت قاسم کی ولادت ہو چکی تھی. سید ام سربا, ام فروا نے رضی اللہ عنہ کے جنت میں ہیں اور پھول کھلے ہوئے ہیں. ایک سرخ پھول کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے, دل کرتا ہے کہ میں اسے پکڑ لوں, چن لوں اس پھول کو. تو جیسے ہی ارادہ کرتی ہیں تو ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ پھول علیحدہ ہو کر اس درخت سے نیچے چلا جاتا ہے, اور پتیاں پھر کوشش کرتی ہیں چلو نیچے آگے اب اس گرے ہوئے کو میں اٹھا لوں, تو اس کی پتیاں جو ہیں وہ پھر بکھر جاتی ہیں. اس خواب کا جب تذکرہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تعبیر نہیں بتائی. آپ نے فرمایا بھابی جان آپ صبر کیجیے. اور سیدہ زینب کو جا کے پھر بیان کیا, انہوں نے پھر تعبیر بتائی کہ یہ اس طرح یہ ایسے ہوگا, قاسم جو ہے وہ شہید ہوگا. بالکل ایسے. تو اس میں ایک اور پہلو جو ہے, آپ خاندان اہل بیت کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں اور اس وجود پاک میں نور دوڑتا ہے. سلیکٹڈ ونس. ہاں جی بالکل. تو آپ دیکھیں مخلوق خدا سے محبت تھی, اتنی زیادہ محبت کہ پرندوں کے لیے اسپیشل پانی رکھتے تھے, دانے رکھتے تھے. اور جب وہاں سے رخصت ہوئے کربلا کے سفر پر, پہلے مکہ شریف جانا تھا تو پھر کربلا کی طرف آئے تو اپنے چچا جناب محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزارش پیش کی اور بڑی نیاز مندی سے عرض کرنے لگے, چچا جان یہ پرندے ہیں, ان کا رزق ہے, یہ پانی پینے آتی ہے, تو یہ سلسلہ میرے جانے کے بعد بھی جاری رکھا جائے. انسان تو انسان رہے. ادھر یزیدی دیکھیں خانوادہ رسول ہے اور پانی تک نہیں دے رہے, اور ادھر خانوادہ رسول ہے جو انسان تو انسان رہے, پرندوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کر کے جا رہے ہیں. وہ جی محسن کائنات اور رحمت للعالمین کی خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہو, وہ پھر شفقت سراپا رحمت یہ ہوتے ہیں. جی آج کے نوجوان کو جی یہ ہم واقعات کربلا بیان کرتے ہیں. امام قاسم اور آپ کے سارے بھائی جو تھے, 5 بھائی دیگر چھٹے تھے, قربان ہو گئے 6 بھائی. تو یہ واقعات بیان کرنے کا آج کی ہماری نوجوان نسل کو اس سے سبق کیا ملے گا؟ اس کا سب سے بڑا سبق تو نصیحت پذیری اور عبرت آموزی ہے. اچھا. اسلام اینٹ اور پتھر کی عمارتوں کو باقی نہیں رکھتا بلکہ اعمال صالحہ کو یادگار بناتا ہے. ٹھیک. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کرداروں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور ان کا جو فلسفہ ہوتا ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھتے. ضرورت یہ ہے کہ ظاہر پرستی کی بجائے کرداروں کے اندر جو نیکی ہے اس کو یاد رکھا جائے. حسینیت نیکی کی علامت ہے, یزیدیت نفرت کا استعارہ ہے. حسین فکر آخرت کی علامت ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب کی دلیل ہے اور اپنے اوپر اسلام کو ترجیح دینے کی دلیل ہے, جبکہ یزید نفرت کا استعارہ ہے,
خود غرضی کا استعارہ ہے، کرپشن کا استعارہ ہے، لوٹ مار چھین کا استعارہ ہے۔ جہاں بھی یہ کردار نظر آئیں، اہل حق 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں جتنے بھی ہوں، انہیں آپس میں متحد ہونا چاہیے حسینی کردار کے ساتھ، اور یزیدی کردار سے نفرت کرنی چاہیے۔ خزانے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، بے شک ایسے ہی کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 20 کوڑے لگائے اس شخص کو جس نے سر دربار یزید کو امیر المومنین کہا۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ناظرین کرام ہو گیا۔ گھر میں ناچاکی کا خاتمہ۔ روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا واسعو یا حنانو یا حلیموں کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو، جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی محبت جن کے دلوں میں ہوگی ان کو انشاءاللہ تعالی کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا تھا، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اللہ رسول کی محبت اہل بیت اطہار کے غلاموں کو نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، وہ وقت ہو گیا نعرے کا، لیکن میں پہلے بریک مختصر سی لے لوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کی تھی کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کتنی محبت شہزادہ قاسم سے کرتے تھے کہ آپ یمن سے اور مصر سے جب بھی کوئی آتے تاجر اور بہترین کپڑا لاتے مارکیٹ میں تو آپ جاتے اور وہ کپڑا خرید کر جناب ام فرما کو بھجواتے۔ آپ کو معلوم تھا کہ ام فرما نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کبھی نیا کپڑا قیمتی کپڑا نہیں پہنا، وہی پرانے کپڑے پہنتی تھی، لیکن اپنے شہزادوں کے لیے نئے کپڑے سی کے دیتی تھی۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام قیمتی ترین جو کپڑا وہاں آتا تھا مارکیٹ میں وہ لے کے شہزادہ قاسم اور باقی 5 شہزادے جو تھے ان کے لیے بھجوایا کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ اور پھر جب جاتے بازار میں تو جو بہترین پھل اس دور کے مطابق انگور تھے، انار تھے، جو بھی بہترین سیب تھے، پھل ملتا تو وہ لے کر ان شہزادوں کے لیے بھجوایا کرتے تھے۔ کبھی کسی بات پہ جو انہوں نے خواہش کی، جو انہوں نے فرمائش کی، امام علی مقام نے کبھی نہ نہیں کی۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا۔ ناظرین کرام، نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جگہ جگہ کوچے کوچے یہ نعرہ گونج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، تاکہ پھر ہم الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے منقبت بارگاہ اہل بیت اطہار میں ہم سن سکیں، سیدنا قاسم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ منقبت ہم سنیں۔ تیار ہو یہ نعرے کے لیے، تینوں مہمان بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی اختر حسین قریشی۔ کربلا کا ایک حسین کردار قاسم بن
حسن نور احمد پیکرے انوار قاسم بن حسن نور احمد پیکرے انوار قاسم بن حسن دین کی حرمت پہ جس نے جان اپنی وار دی دین کی حرمت پہ جس نے جان اپنی وار دی حیدر قرار کا شاہکار قاسم بن حسن حیدر قرار کا شاہکار قاسم بن حسن حضرت شبیر و زینب کی متاع بے بہا حضرت شبیر و زینب کی متاع بے بہا ہیں حسن کے دل برو دلدار قاسم بن حسن ہیں حسن کے دل برو دلدار قاسم بن حسن آپ کی عظمت ہے ظاہر آیا تطہیر سے آپ کی عظمت ہے ظاہر آیا تطہیر سے ہے عظیمت آشنا سرکار قاسم بن حسن ہیں عظیمت آشنا سرکار قاسم بن حسن ان کے حسن دل نشیں سے خلد میں آئی بہار ان کے حسن دل نشیں سے خلد میں آئی بہار میرے ساجد مونسو غم خار قاسم بن حسن کربلا کا ایک حسین کردار قاسم بن حسن نور احمد پیکرے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
وصحبه وبارك وسلم.